یہ مدینہ مسجد کے بارے میں کافی لیدے ہو رہی ہے آج کل، تو میرے بھی کافی بچوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا۔ دیکھیں، اس بارے میں بیٹے بات یہ ہے سب سے بڑی کہ بہت سے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حکمت کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پہ، تو میرے تئیں تو یہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا اس طرح کا کہ اس کو گرا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے مسجد کو، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے جذبات اس سے وابستہ ہیں۔ اور اب جس طرح سے یہ جو مذہبی تحریکیں ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ہم موبلائز کریں گے عوام کو اور ہم آخری حد تک جائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، تو یہ بات دیکھیں کتنی خطرناک ہے اور کتنے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ویسے نہیں چاہیے ان لوگوں کو کہ اس طرح کریں اور آؤٹ سائڈ دا کورٹس ان معاملات کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس سے کتنے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کرنے کی اصلاً کہ حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے، عوام کے جذبات کو مد نظر رکھنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے بعض اوقات کچھ آپ کو فیصلے ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو شاید قانونی طور پہ کویسچنیبل ہوں کسی حد تک، لیکن بہرحال مصلحت پہلے ہے، انسانی جان کی قیمت پہلے ہے، فتنہ و فساد سے بچنا چاہیے۔ تو میری تو دیکھیں ناقص رائے میں یہ فیصلہ اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب اگر آ گیا ہے تو میں امپلور کرتا ہوں مذہبی جماعتوں کو کہ وہ اپیل میں جائیں، سڑکوں پہ مت نکلیں۔ اگر اس سے اختلاف ہے انہیں سپریم کورٹ کی اس رولنگ سے، تو اپیل میں جائیں اور قانونی چارہ جوئی ہی کا راستہ اختیار کریں اور کسی بڑے فتنے فساد کا باعث نہ بنیں۔ جہاں تک اصولاً بات ہے تو اصولاً تو ظاہر ہے کہ قبضے پہ کوئی بھی چیز بنی ہو، قبضہ کر کے بغیر پراپر ڈاکیومنٹیشن کے، بغیر پراپر، بہرحال کچھ مذہبی اسکالرس کہہ رہے تھے کہ پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوئی، اجازتیں لی گئیں اور یہ سارا مسئلہ پراپر طریقے سے حل ہوا تو پھر مسجد بنی، تو واللہ عالم و رسولہ۔ یہ تو اب عدالت کے اندر کیا ہوا ہے، کون کون سے چیزیں زہر بحث آئی ہیں، کیا کیا ایویڈنس پیش ہوا ہے، یہ تو وکلاء ہی بہتر جانتے ہیں اور ججز بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایز اے لے مین، ایک عام انسان کے طور پہ میری عرض یہ ہے کہ اصول کے طور پہ تو یہ بات غلط ہے، ظاہر ہے کہ مسجد شاید نہیں بننی چاہیے تھی۔ اگر تو یہ بات درست ہے کہ غلط طریقے سے بنائی گئی اور قبضہ کر کے بنائی گئی، تو قبضہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان اینی کیس زمین پہ تو قبضہ حرام ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن اب بن گئی تو پھر تھوڑا سا حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ جذبات کیسے ہیں عوام کے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورت تو نہیں درپیش ہوگی اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا جائے، تو اس چیز کو بہرحال ضرور مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ باقی یوتھ کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم دیکھیں کن مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں یار، کہ مسجد بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، گرنی چاہیے، اگر بن گئی تو نہیں گرنی چاہیے۔ مسائل بیٹے اور ہیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ لوگ ایکیڈیمکلی انوالوڈ ہیں اپنی اسٹڈیز میں، اس میں محنت کریں۔ اس طرح کے مسئلے مسائل کو چھوڑ دیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں پڑھ رہے ہیں، جو یہ ان مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ اپنی ذہنی صلاحیتیں اپنے علم کی طرف لگائیں، توجہ سے پڑھیں، اپنی ایکیڈیمک صلاحیتوں کو بہتر کرنے پہ توجہ دیں، اور جو کازموس کی صورتحال ہے، جو عالمی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھیں، دیکھیں کہ ہمیں کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور اس حوالے سے محنت کریں۔ آج مسلم امہ کو کیا چیلنجز ہیں انٹلیکچولی اسپیکنگ، سائنٹیفکلی اسپیکنگ، تو جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ، اسپیشلی سائنسز کے میدان میں اگر آپ ہیں تو زیادہ محنت کریں اس میں، اور اس میں اچیو کریں کچھ، انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور ٹائم ود تھنگس دیٹ ادرس کین ٹیک کیئر آف۔ تو ٹیک کیئر، بی گڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔